منیب آپ پوری صورتحال کو کیسے اینالائز کریں گے؟ ایک طرف دیکھیں صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو تھے ان کو آلریڈی پتا تھا، اس سے پہلے جو امریکہ کی طرف سے بیان آیا، جب صبح یہ خبر بریک ہوئی تو کیا بیان آتا ہے کہ جی امریکہ تو اس میں بالکل انوالو نہیں ہے، امریکہ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اب جو ڈونلڈ ٹرمپ کی جو ٹویٹ ہے اس نے پوری کلے کھول کے رکھ دی ہے، کیا آخر ہو کیا رہا تھا؟ نریندر مودی تو پہلے سے نتن یاہو کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، ان کی بھی ٹویٹ آپ نے دیکھ لی ہوگی کس قسم کی وہاں سے آوازیں آ رہی ہیں۔ ابھی بلکہ میں ایک ٹویٹ پڑھ رہی تھی، یہ را کا، یہ سمجھ لیں کہ یہ را کی طرف سے آپریٹ کیا جاتا ہے اکاؤنٹ، اور اس نے لکھا جی اسرائیل صرف اسرائیل کے لیے نہیں لڑ رہا بلکہ یہ انسانیت کے لیے، ہیومینٹی کے لیے لڑ رہا ہے، اور اگر آپ اسرائیل کے ساتھ نہیں ہیں تو پھر آپ اسلامک جو ٹیررزم ہے اس پر اس نے کامنٹس کیے ہوئے ہیں کہ آپ اسلامک ٹیررزم کے ساتھ ہیں۔ اور یہ اب کھلے عام یہ جو را کے اکاؤنٹس ہیں جو سب کو پتہ ہے، کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، وہ اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور امریکہ کی جو پشت پناہی ہے کس حد تک خطرناک ثابت ہو سکتا ہے پورے خطے کے لیے؟ دیکھیں پہلے تو ریئیکشن امریکہ کی طرف سے یہ آیا تھا، ان کا جو سیکریٹری آف اسٹیٹ ہے مارکو روبیو، اس نے کہا کہ ہم لوگ اس میں ملوث نہیں تھے، جو اسرائیل نے اٹیک کیا ایران پہ۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے، بلکہ اس سے پہلے کی بھی بات کرنا چاہتا ہوں، تو کوئی 2 دن پہلے مڈل ایسٹ کے اندر جتنی بھی یو ایس ایمبیسیز تھیں، ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے وہاں سے اسٹاف ممبرس کو ہٹوایا ہے، تو they were making the way clear for something to happen۔ تو یہ پہلے سے ہی سمجھ آ رہی تھی کہ کچھ ہونے والا ہے۔ تو جب میں نے یہ خبر پڑھی آج صبح کہ جی اسرائیل نے حملہ کر دیا ایران کے اوپر، میں حیران نہیں ہوا تھا، بیکاز آئی سو اٹ کمنگ، یہ ہونا تھا، نہیں تو وہ اس طرح سے ایمبیسی سے اپنے اسٹاف ممبرس کو ریموو نہ کرواتے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی مائنڈ میں بات رکھنی چاہیے کہ 2 دن پہلے ہی مائک ہکبی جو کہ ایمبیسڈر ہیں اسرائیل کے اندر یو ایس کی طرف سے، انہوں نے یہ کہا کہ ہم 2 اسٹیٹ سولوشن میں تو بلیو ہی نہیں کرتے، ہم پیلسٹینین اسٹیٹ ہوڈ کو نہیں پش کریں گے۔ تو یہ جو سالوں سے اور دہائیوں سے ایک پالیسی رہی ہے اوپر سے، ایون ویسٹرن کنٹریز کی بھی 2 اسٹیٹ سولوشن، یہاں تو کھل کے کہہ رہے تھے کہ ہم اس کے اوپر یقین نہیں رکھتے۔ اور ساتھ ہی میں پچھلے ہفتے یو این کی سیکیورٹی کاؤنسل کے اندر ایک ریزولوشن آتا ہے اور 15 میں سے 14 ممالک سیز فائر ڈیمانڈ کرتے ہیں غازہ میں، لیکن امریکہ اس کو ویٹو کر دیتا ہے۔ تو ہمیں یہ دکھ رہا ہے کہ جو بھی اسرائیل کا سٹانس ہے، جو بھی ان کی حرکتیں، جو بھی ان کے ایکشنز ہیں، امریکہ اس کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہوا ہے اور پورا ان کو انڈورس کر رہا ہے۔ تو پھر ٹرمپ بالکل کچھ اور آج کہہ دیتے ہیں، اور ان کا جو سا روبیو ہے وہ بالکل کچھ اور کہتا ہے، مارکو روبیو۔ سو ڈونلڈ ٹرمپ نے بالکل جس طرح آپ نے مینشن کیا کہ ٹروتھ سوشل نام کا جو سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا اپنا ہی، اب آج کل تو ایلون مسک سے لڑائی ہوئی ہے تو ایکس سے ہٹ گئے ہیں، وہ اپنے ہی پلیٹ فارم پہ ہیں، تو وہاں انہوں نے ایک بڑا لمبا ایک منی ایسے لکھا ہوا ہے، اور اس ایسے کے اندر انہوں نے مینشن کیا ہے کہ ایران کو میں ابھی بھی کہتا ہوں نیوکلیئر ڈیل کرو، نہیں تو پھر یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، اس سے ہی بہت برا ہوگا۔ اچھا یہ بھی مجھے سمجھ نہیں آئی، یعنی اس کو آپ کھلے عام دھمکی کہہ سکتے ہیں، دھمکی۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ وہی صدر ہے نا جس سے اپنی پہلی ٹرم کے اندر جو ایران کے ساتھ نیوکلیئر ڈیل ہوئی بھی تھی براک اوباما کے زمانے میں 2015 کی، اس JCPOA یعنی جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن نام کی ڈیل کو کس نے وائلیٹ کیا تھا، کس نے کہا تھا ہم اس اگریمنٹ کو ختم کر رہے ہیں؟ ڈونلڈ ٹرمپ نے۔ تو اب وہی ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ ایران ہمارے ساتھ نیوکلیئر ڈیل کرے، تو پہلے آپ نکلے ہی کیوں اس ڈیل سے باہر؟ تو یہاں ایک چیز دکھ رہی ہے کہ ایک تو ڈونلڈ ٹرمپ از ویری انکنسسٹنٹ، وہ خود کو کانٹرڈکٹ کرتے رہتے ہیں، ہی از ویری ایریٹک، یہ سب کو پتہ ہے، وہ ایک بات پہ ٹکتے نہیں ہیں۔ لیکن جو ایک چیز ہے جس پہ وہ ٹکے ہوئے ہیں، ہی از اے ہارڈ لائنر ایٹ دیٹ، وہ ہے جو اسرائیل کا وہ ساتھ دیتے ہیں اور ڈٹ کے ساتھ دیتے ہیں، وہ ہم لوگوں کو دکھ رہا ہے۔ منیب یہ جس طرح یہ جذبہ ایمانی کی بات کر رہے ہیں، ٹیکنالوجی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، میرے ذہن میں ایک اور چیز آئی کہ ایک ہوتی ہے ٹیکنالوجی، کہ آپ کے پاس بڑے اچھے ایئر کرافٹس ہیں، پھر آپ کی ٹریننگ بھی اچھی ہے۔ تو اگر ہم انڈیا کی بات بھی کر لیں تو انڈیا کے پاس تو ایئر کرافٹس بھی اچھے تھے، رافیل تھے، لیکن اندر جو بیٹھے ہوئے پائلٹ ہیں، جب ان کی سوچ ابھی نندن جیسی ہوگی تو آپ ان کو رافیل چھوڑ کے کسی اس سے بھی بڑے طیارے میں بٹھا دیں، کسی لیٹسٹ ٹیکنالوجی، لیٹسٹ جنریشن طیارے میں بٹھا دیں تو وہ طیارے کو اسی طرح گرا دیں، کیونکہ جب طیارے کو آپ اڑائیں گے ایک رکشہ کی طرح تو وہی ہوگا نا کہ جو ان کے جہازوں کے ساتھ ہوا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ جب ہم نے جس طرح ریٹیلیٹ کیا تھا تو بہت سے لوگ، کیونکہ انڈیا اور پاکستان کا جب میچ بھی چل رہا ہوتا ہے تو لوگ اکثر ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جلدی سے چھکا مارا جائے، جلدی سے چوکا مارا جائے، ہم کھلاڑیوں سے ناراض بھی ہو جاتے ہیں، ویری سوری ٹو سے، ہم کھلاڑیوں پہ تنقید شروع کر دیتے ہیں، لوگ بڑے دکھی ہوتے ہیں، کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں اگر ہم انڈیا کے ساتھ میچ میں کوئی اچھا چھکا یا چوکا نہ مار سکیں، یا ہم نے بال کو صحیح طریقے سے ہینڈل نہیں کیا، کھلاڑی کو آؤٹ نہیں کیا۔ تو یہ تو جنگ کا معاملہ تھا، تو قوم میں بہت سی ایک بے چینی کی لہر دوڑ گئی کہ جلدی سے ریٹیلیٹ کیا جائے، جلدی سے جواب دیا جائے۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہم نے بڑی اسٹریٹجی کے ساتھ، بڑی حکمت عملی کے ساتھ، بڑی میچورٹی کا، بڑی بردباری کا، بڑی سمجھ بوجھ کا مظاہرہ کرتے ہوئے صحیح ٹائم پہ ان کو صحیح طریقے سے جواب دیا، جس کی وجہ سے دنیا میں بھی ہمارا ایک بڑا اچھا امیج گیا، بڑا اچھا ایک تاثر گیا۔ جی اب دیکھیں ٹیکنالوجی کی جدھر بات ہے نا، خاص طور پہ اگر میں اسرائیل کے اوپر فوکس کروں، وہ کافی ایڈوانسڈ ہیں، بیکاز ان کو تو دنیا جہان کی جتنی بھی گلوبل نارتھ کے
ترقی یافتہ ممالک ہیں, the richest of the countries, وہ اپنی ڈیوٹی سمجھتے ہیں کہ وہ اسرائیل کو آرم کریں اور اسرائیل کو آرم سپلائی کریں اور ویپن سپلائی کریں, اور یہ کافی ایک متنازع بات بھی رہتی ہے. میں ابھی نیتن یاہو کی زبان بھی دیکھ رہا تھا. نیتن یاہو نے یہ کہا ہے کہ وی اسٹرک ایٹ دا ہارٹ آف ایرانز نیوکلیئر انڈسٹریل پروگرام. ہم تو ادھر چلے گئے, ہم نتانز میں چلے گئے, ہم نے ان کے بالسٹک میزائل پروگرام کو اڑا دیا. تو ابھی اس قسم کی باتیں اسرائیل کر رہا ہے. تو بھارت کے بالکل رفیل جیٹ ڈاؤن ہوئے ہیں, ان کو تو چیف آف ڈیفینس اسٹاف نے بھی یہ والی بات کہی ہے. لیکن حالانکہ دس واز ویری امبیرسنگ اینڈ آکورڈ فار انڈیا, پر وہ جتنے قریب ہیں اسرائیل کے, اور بات صرف یہ نہیں ہے کہ ان کی الائنس اسٹریٹجک ہے یا ان کی الائنس صرف آرمز اور ویپنس کی سپلائی کرنے میں اور ٹریڈ کے اندر تک محدود ہے, بلکہ آپ نے بڑی تصویریں دیکھی ہوں گی, مودی اور نیتن یاہو ساگر کنارے جا رہے ہیں, تہر رہے ہیں, چل رہے ہیں, ہر ایک دوسرے کو بڑے احترام سے دیکھتے ہیں, بڑے پیار سے دیکھتے ہیں. تو ان کی آئیڈیالوجی بھی سیم ٹو سیم ایک ہی ہے. گودی میڈیا بالکل وہی ایکسپینشنزم اور اکھنڈ بھارت کی باتیں کرتا ہے جو لینڈ گریبنگ اور سیٹلمنٹ بلڈنگ کی باتیں اسرائیل کرتا ہے. سو دے آر آئیڈیالوجیکل ٹوئنس, یہ ایک دوسرے کے آئیڈیالوجیکل ٹوئنس ہے. بلکہ میں کہوں گا کہ مودی, یہ بڑے لوگ پہلے بھی کہہ چکے ہیں, وہ آپ سمجھ لیں کہ نیتن یاہو ہیں ٹیمو سے خریدے ہوئے, جو کہ بلاول بھٹو زرداری نے بھی بات کہی تھی. تو ان کے بیچ میں دیر از اے ویری, ان کا ایک سنگٹھن ہے, دیر از اے ویری کلوز نیکسس بٹوین دیم, جس کے اندر کے ٹیکنالوجی اور آرمز اور انفارمیشن یہ ٹریڈ کر رہے ہیں ایک دوسرے کو, اینڈ اس وجہ سے دے آر سو کانفیڈنٹ. اینڈ آپ یہ بھی دیکھیے, ابھی آپ کچھ دیر پہلے بات کر رہی تھی کہ اسرائیل یہ کہتا ہے کہ ہم اسلامسٹ کے خلاف ہیں, ہم جہادسٹ کے خلاف ہیں. تو ایسا کیوں ہے کہ غازہ کے اندر جب بھوکے لوگوں کو کھانا دیا جا رہا تھا, ڈسٹریبیوٹ کیا جا رہا تھا, تو ایک دہشت گرد تنظیم جس کے آئسس اور داعش کے ساتھ, اب اس سے زیادہ تو اسلامسٹ آرگنائزیشن نہیں کوئی ہو سکتی, اس طرح کی دہشت گرد تنظیم جس کے آئسس کے ساتھ لنکس ہیں, اس کو نیتن یاہو نے ابھی قبولا ہے کہ وہ لوگ آرمز سپلائی کر رہے تھے اور ان کو وہ ریسورسز سپلائی کر رہے تھے. تو دراصل ان کا نا یہ اپنے ہی پرنسپلز کے اوپر بھی ٹلنے کو تیار ہیں. اگر ان کو اپنے گولز سیکیور کرنے کا موقع مل جائے تو پھر یہ اپنے پرنسپلز وغیرہ کو بھی رستے میں قربان کرنے کو تیار ہیں. تو ان کا کوئی ایگزیکٹلی اصول نہیں ہے جس پہ کھڑے ہوئے ہیں. اٹس ریئلی اباؤٹ ایکسپینشنزم. اکھنڈ اسرائیل, اکھنڈ بھارت, ابھی یہ ہو رہا ہے.